الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد ثلاثہ متعلقہ من باب الحجب۔ باب حجب سے متعلق فوائد ثلاثہ پر ہماری گفتگو چل رہی تھی، جن میں سے دو فوائد پر گزشتہ مجلس میں بحث ہو چکی۔ آج کی اس مجلس میں حجب سے متعلق فائدہ ثالثہ، تیسرے اہم فائدے پر گفتگو کرنی ہے، جس کا عنوان ہے حجب حرمان کے طور پر محروم ہونے والے وارثین کون کون سے۔ حجب حرمان کے تحت مصنف علیہ الرحمہ نے دو گروہ کا بیان کیا تھا۔ فریق لا یحجبون بحال البتہ، ایک وہ گروہ تھے جو کبھی بھی محروم نہیں ہوتے ہیں، اور وہ افراد ستہ ہیں جن کا بیان مصنف علیہ الرحمہ نے عبارت میں ہی کر دیا۔ لیکن وَفَرِيقٌ يَحْجُبُونَ بِحَالٍ وَيَرِثُونَ بِحَالٍ، اور ایک گروہ وہ ہے جو کبھی محروم ہوتا ہے اور کبھی محروم نہیں ہوتا ہے۔ تو حجب حرمان کے طور پر محروم ہونے والے وارثین استقرائی طور پر کتنے ہیں، مصنف علیہ الرحمہ نے متن میں اس کی تفصیلی گفتگو کو ذکر نہیں کیا، لیکن آپ اپنے ذہن میں رکھیں وہ استقرائی طور پر کل 11 ہیں۔ نمبر 1 دادا، باپ کی وجہ سے بالکلی یا مکمل مال سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 پوتا۔ نمبر 2 اخ عینی، اصول مذکر اور فروع مذکر کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے، مال میں سے کچھ بھی اس کو نہیں ملتا۔ نمبر 3 اللاتی بھائی، فروع مذکر، اصول مذکر اور عینی بھائی کی وجہ سے پورے مال سے محروم ہو جاتا ہے، ترکے میں سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ نمبر 4 ابن الابن، پوتا ابن کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 6 ابن الاخ عینی، عینی بھتیجا۔ عینی بھتیجا اصول مذکر و فروع مذکر، اصول مذکر یعنی باپ دادا پردادا، فروع مذکر بیٹا پوتا پر پوتا، اور اسی طریقے سے اخ عینی اور اخ اللاتی کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 7 ابن الاخ اللاتی، فروع مذکر، اصول مذکر، عینی بھائی، اللاتی بھائی اور ابن الاخ عینی کی موجودگی میں محروم ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 8 پر ہے ام عینی، عینی چچا، اصول مذکر، فروع مذکر اور عینی اور اللاتی بھائی اور بھتیجوں کی موجودگی میں عینی چچا محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 9 پر ہے اللاتی چچا، اصول مذکر، فروع مذکر، عینی اللاتی بھائی بھتیجے اور عینی چچا کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 10 ابن الام عینی، عینی چچا کا لڑکا، اصول مذکر، فروع مذکر، عینی اللاتی بھائی بھتیجے، عینی اور اللاتی چچا کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 11 ابن الام اللاتی، اصول مذکر، فروع مذکر اور عینی اللاتی بھائی بھتیجے، عینی چچا اور اللاتی چچا اور عینی چچا کے لڑکے کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ حجب حرمان کے طور پر محروم ہونے والے یہ 11 وارثین ہیں جو مذکر میں سے ہیں۔ حجب حرمان کے طور پر محروم ہونے والے وارثین جو مؤنث میں سے ہیں وہ کل 5 ہیں۔ نمبر 1 جدہ، دادی نانی، یہ ماں کی وجہ سے محروم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 بنت الابن، پوتی، یہ ابن سلبی یا 2 یا 2 سے زائد بنات سلبیہ کی موجودگی میں محروم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 اخت عینی، عینی بہن، اصول مذکر، فروع مذکر کی وجہ سے محروم ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 4 اخت اللاتی، اصول مذکر، فروع مذکر اور اخ عینی اور اس عینی بہن کی وجہ سے جو عصبہ مع الغیر ہوتی ہے محروم ہو جاتی ہے۔ نمبر 5 اخت خیفی، اخیافی بہن، اصول مذکر اور فروع مطلق کی موجودگی میں ساقط ہو جاتی ہے۔ تو استقرائی طور پر حجب حرمان کے طور پر محروم ہونے والے وارثین مذکر میں سے 11 ہیں اور مؤنث میں سے 5 ہیں۔ 5 اور 11 یہ کل ہو گئے 17۔
5 اور 11 یہ کل ہو گئے 16، لہٰذا یہ 16 وارثین ہیں جو حجب حرمان کے طور پر محروم ہوتے ہیں۔ بحمداللہ سراجی کا پہلا جز مکمل ہوا، جس میں مستحقین و غیر مستحقین میراث کی شناخت کروائی گئی ہے کہ کون سا وارث کون سی حالت میں کس اعتبار سے مستحق ہوگا اور کس اعتبار سے محروم ہوگا۔ یہ سراجی کا پہلا جز تھا جو بحمداللہ و بعون اللہ مکمل ہوا۔ اب ہم سراجی کا دوسرا جز شروع کرنے جا رہے ہیں جو باب مخارج الفروض سے شروع ہو کر مناسخے پر جا کر ختم ہوگا، جس میں مصنف علیہ الرحمہ قواعد، اصول، ضوابط کا بیان کریں گے کہ کون سے قاعدے سے ان کے درمیان تقسیم میراث ہو، لہٰذا اس کا ہم باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ باب مخارج الفروض، یہ باب مخارج الفروض کے بیان میں اعلم ان الفروض المذکورۃ فی کتاب اللہ تعالی نوعان، اچھی طریقے سے جان لیجئے کہ کتاب اللہ میں جو حصے ذکر کیے گئے ہیں وہ 2 قسم کے ہیں۔ الاول نمبر 1 النصف نصف، والربع ربع، والثمن ثمن، والثانی نمبر 2 الثلثان والثلث والسدس، ثلثان ثلث اور سدس، علی التضعیف والتنصیف، تضعیف اور تنصیف کے قاعدے کے مطابق۔ فَإِذَا جَاءَ فِي الْمَسَائِلِ مِنْ هَذِهِ الْفُرُوضِ أُحَادُ، چنانچہ جب مسائل میں ان فروض میں سے کوئی فرد فرید آ جائے، فَمَخْرَجُ كُلُّ فَرْضٍ سَوِيُّهُ، تو ہر فرض کا مخرج اس کا ہم نام عدد ہوگا، إِلَّا النِّصْفِ، سوائے نصف کے، وَهُوَ مِنْ اثنین، کہ اگر تنے تنہا نصف آ جائے تو مسئلہ 2 سے بنے گا، كَالرُّبْعِ مِنْ أَرْبَعَةٍ، جیسے کہ ربع 4 سے نکلا، وَالثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، اور ثمن 8 سے، والثلث من 3، اور اسی طریقے سے ثلث یہ 3 سے۔ عزیز طلبہ، باب مخارج الفروض سے متعلق کل 4 بحثیں کرنی ہیں۔ پہلی بحث مخارج کے لغوی و اصطلاحی معنی، اور وہ یہ ہے کہ مخرج یہ واحد ہے اور مخارج جمع ہے۔ لغتاً اس کے معنی آتے ہیں نکلنے کی جگہ۔ مخارج الفروض کے معنی یہاں حصوں کے نکلنے کی جگہ مراد ہے، اور اصطلاح میراث میں فرائض کے اصطلاح میں مخارج ان اعداد کو کہتے ہیں جن سے تمام ورثہ کے متعینہ حصے نکلتے ہیں۔ مخرج کو کبھی مسئلہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری بحث کرنی ہے مخارج الفروض کی تعداد۔ یاد رکھیں، آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھ لیا ہے کہ مخارج الفروض کے علاوہ جو فروض ہیں وہ 6 ہیں، جن کو ہم نے فروض ستہ کے نام سے، احوال کا جب بیان شروع ہو رہا تھا تو وہاں ہم نے تفصیلی گفتگو کی تھی اور تضعیف اور تنصیف کو بورڈ پر سمجھایا تھا۔ اس کی 2 لائن ہیں، پہلی لائن میں نصف، ربع، ثمن ہیں، اور دوسری لائن میں ثلثان، ثلث، سدس ہیں۔ تضعیف کا مطلب ہے 2 چند ہونا، دگنا، اور تنصیف کا مطلب ہے گھٹ کر آدھا ہو جانا۔ ان فروض ستہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ اس کو سیدھی طرف سے دیکھیں تو ہر فرض اپنے بعد والے فرض کا ڈبل نظر آئے گا۔ جیسے نصف یہ ربع کا ڈبل ہے، اور ربع یہ ثمن کا ڈبل ہے، اور جب انہی اعداد کو ہم الٹا دیکھیں گے تو ہر فرض اپنے مابعد والے فرض سے آدھا نظر آئے گا۔ جیسے ربع یہ نصف کا آدھا ہے، اور جیسے ثمن یہ ربع کا آدھا ہے، اور ربع اور نصف کا آدھا ہے۔ لیکن مخارج کتنے ہیں، یہ ایک نئی بحث ہے۔ یہاں جاننا ضروری ہے کہ کل فروض ستہ یہ تو 6 ہیں جن کا بیان ماقبل میں بھی ہوا، مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں دہرا کر ذکر کر دیا، اذا تکرر تقرر فی القلب، اس لیے تکرارن اس کو ذکر کر دیا تاکہ اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جائے۔ لیکن مخارج کل 7 ہیں، 2، 3، 4، 6، 8، 12 اور 24۔ تو کل مخارج 7 ہیں۔ یہی 7 اعداد سے ورثہ کے حصے تقسیم میراث کے وقت نکلیں گے، اور فروض ستہ کل
6 ہیں جو تضعیف و تنصیف کے اصول کے مطابق بابو معرفت الفروض و مستحقیہ میں بھی گزر چکا، اور یہاں پر بھی مصنف علیہ الرحمہ نے اس کو دہرا کر ذکر کر دیا۔ اب ہمیں اگلی بحث کرنی ہے کہ اصول مخارج کل کتنے ہیں، ان کو مثالوں کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں کل مخارج الفروض کے جو اصول ہیں یہ کل 5 ہیں۔ پہلا اصول جو میں نے عبارت پڑھی اس کا ترجمہ کیا، اس کے اندر موجود ہے کہ فروض 6 مقدرہ، فروض 6 مذکورہ فی کتاب اللہ، نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس میں سے اگر مسئلے میں کوئی فرض تنے تنہا آ جائے تو اس کے ہم نام عدد سے مسئلہ بنایا جائے گا۔ مثلا صرف ثمن آیا تو ثمن کا ہم نام عدد 8 ہے، ربع آیا تو ربع کا ہم نام عدد 4 ہے، 4 سے مسئلہ بنے گا۔ ثلثان یا ثلث میں سے کوئی تنے تنہا آ جائیں، یہ دونوں جمع ہو جائیں تو ظاہر سی بات ہے ثلثان کا بھی جو فرض نکلے گا، اس کا جو ہم نام عدد نکلے گا وہ 3 ہوگا، اور ثلث کا بھی ہم نام عدد جو نکلے گا وہ بھی 3 ہوگا۔ تو ان میں سے ہر ایک فرض کے ہم نام عدد سے مسئلہ بنایا جائے گا، سوائے نصف کے کہ اس کا کوئی ہم نام عدد نہیں ہے، مان لیا گیا ہے ہم نام عدد 2، لہذا 2 سے مسئلہ بنے گا۔ یہ پہلا اصول آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا کہ مخارج الفروض کا پہلا اصول یہ ہے کہ دیکھا جائے گا فروض 6 میں سے اگر کوئی فرض تنے تنہا آ رہا ہے تو اسی کے ہم نام عدد سے مسئلہ بنایا جائے گا۔ اس کو ذرا بورڈ پر فوکس کریں، مثال سے سمجھ لیں۔ یہ اوپر کی دونوں مثال پہلے اصول سے متعلق ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں زوج ہے، عدم اولاد کی وجہ سے ہم نے نصف دے دیا، چچا کو عصبہ بنا دیا۔ فروض 6 میں سے یہاں نصف تنے تنہا آ رہا ہے، اس کا ہم نام عدد جو 2 فرض کیا گیا تھا اسی سے مسئلہ بنا، اور 2 کا آدھا یہ زوج نے نصف کے طور پر لے لیا، 2 میں سے جو 1 بچا تھا وہ چچا نے لے لیا۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں زوجہ عدم اولاد کی وجہ سے اس کو ربع ملا، اور چچا کو ہم نے عصبہ بنا دیا، تو فروض 6 مقدرہ میں سے یہاں صرف اور صرف ربع موجود ہے۔ اس وجہ سے ربع کے ہم نام عدد 4 سے مسئلہ بنا، 4 کا 1 ربع یہ بیوی کو دے دیا، اور 4 میں سے جو 3 بچا تھا وہ چچا نے لے لیا۔ تو یہ پہلا اصول اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ فروض 6 فروض میں سے اگر مسئلے میں کوئی فرد فرید ایک ہی فرض آئے تو اسی کے ہم نام عدد سے مسئلہ بنایا جائے گا، اور اس کے بعد اسی کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا۔ عزیز طلبہ، آج کی اس مجلس میں اصول 5 میں سے مخارج الفروض کے قواعد 5 میں سے پہلے قاعدے پر اکتفا کیا گیا ہے۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5واں قاعدہ کیا ہے، اس کے لیے آپ بھی انتظار کریں، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔